کے طریقے اختیار کیے. خوشی کی ساری مصیبتیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں میں آدمی اچھی سے اچھی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ اچھی طرح آرام سے ضرورت پوری ہو جائے، مکان بناوے، کپڑے بناوے، جو بھی چیز بناوے، اچھی سے اچھی کوالٹی، اچھی شکل لیتا ہے. اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب اپنا عمل بناؤ تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ اتباع احسن کرو، یعنی عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو. کیوں کہ یہ عمل خدا کے حکم کی وجہ سے تو ہوگا، مگر ہوگا تمہارے لیے. ہاں، عمل تو ہوتا ہے خدا کے حکم کرنے کی وجہ سے، لیکن عمل ہوتا ہے بندوں کے لیے. اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے کرے گا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی کرے، یہ نہیں اپنے سے ادنا کرے، گھٹیا سے گھٹیا اپنے لیے کرے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے بات سننے کے بعد تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو یہی سمجھداری کی نشانی ہے. کوئی چیز بنا کہ یہ تو اپنے گھر کے لیے بنائی ہے، یہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. تو گھر کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ بیچنے والی چیز کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے. بیچنے کے لیے جو چیز نہیں بنی ہے وہ ادنا ہوتی ہے، اور گھر کے لیے بنائی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے. کیوں کہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. ایسے ہی میرے دوستو، آدمی جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ تو اپنے کرم سے اس عمل کا بدلہ دے گا، ورنہ بدلے کا حق بھی نہیں ہے. کیوں کہ آدمی نے عمل اپنے لیے کیا ہے. درزی کپڑا اپنے لیے سی ہے تو کس سے مزدوری مانگے گا؟ بولو، مانگ سکتا ہے کہ کپڑا کہ میں نے اپنے گھر کے لیے سیا ہے تو اب کوئی مزدوری نہیں دے گا. کسی اور کے لیے سیا ہے تو اسے مزدوری مانگ. تو ہم نے عمل تو اپنے لیے کیا ہے تو ہم کو اجر و ثواب کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، ورنہ حق نہیں ہے. جی ہاں، تو اس پر فرمایا کہ اتباع احسن کرے، کہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے اللہ کو. ہاں، جو یہ کرے گا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے صحیح رہبری، اللہ نے ان کی رہبری کی. اور یہی قسم ہے جو عقل مند اور سمجھدار ہے، کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی شکل تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا سننے کا یہ معیار بتایا ہے کہ سنے، سمجھے اور عمل کا نمبر آوے تو اپنا عمل اچھے سے اچھا پیش کرے، اونچے سے اونچا پیش کرے. یہی سننے کا مطلب ہے. اسی نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور عمل کی اونچی سے اونچی شکل پیش کریں گے. ٹالنے کی بات نہیں ہوگی کہ ہاں کریں گے دیکھیں گے، اس کو ٹالنا کہتے ہیں. تو ٹالنے کی وجہ سے محرومی ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا. جی ہاں، اس لیے ٹالنے کی بات نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو عمل پر ڈالنا ہے. زندگی عمل کے لیے بھی ہے. ہمارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. نبی پیغمبر ہے تو پیغام سنایا ہے. کہ کیا پیغام سنایا؟ کہ یہ پیغام سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہمارے نام ہے. میسج آتے ہیں آج کل تو میسج کی دنیا ہے. ہاں، کیا آپ کا میسج ہے، آپ کا میسج ہے، یہ میسج ہے. کیا میسج ہے؟ کہ میسج یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام آیا ہے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری محنت ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، جو قبر سے شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی. کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. وہاں رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا ہے. یہاں نہیں رکھنا ہے، وہاں رکھنا ہے. یہ پیغام آیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہ انعام ہے کہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. یہاں کا پانی، یہاں کا کھانا، یہاں کی ہر نعمت ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے.
اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ساری نعمتیں کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پیغام ہے۔ اور یہی اصل زندگی ہے کہ دنیا کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کی کیا غرض ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزار کر ایک تو اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تمام تعلقات کٹنے والے ہیں۔ جتنے بھی تعلقات ہیں آدمی کے، دنیا تعلقات کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی یہاں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کا بیٹا ہوگا، جی ہاں، کسی کا پوتا ہوگا، کسی کا نواسا ہوگا، کسی کا پڑوسی ہوگا، کسی کا پارٹنر ہوگا، تو پیدا ہوتے ہی انسانی زندگی میں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، جانوروں کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تمام تعلقات کی سلامتی اس میں ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تو تمام تعلقات میں سلامتی آئے گی۔ اور اللہ کے تعلق کو سمجھنے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے کہ میرے تعلق کو سمجھنے کے لیے میرا رسول بھیج رہا ہوں۔ ہاں، کہ اللہ سے اور رسول سے تعلق ہو گیا کہ باقی تمام تعلقات میں خیر آئے گی۔ جیسے 10 انگلیاں میری ہے، اس میں 2 انگوٹھے ہیں اور باقی 8 انگلیاں ہیں۔ اگر 2 انگوٹھے کٹ جائیں تو 8 انگلیاں بیکار ہو جائے گی، ہو جائے گی نا جی؟ کہ درزی تھا اب نہیں سی سکے گا، لوہار تھا اب نہیں کام کر سکے گا، کلرک تھا نہیں لکھ سکے گا، کیوں؟ انگوٹھے کٹ گئے۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ لیے تھے، جس ہنر کو وہ فیل کرنا چاہتے تھے تو کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ لیے۔ ایک ململ بنتا تھا کلکتہ میں، وہ ہاتھ ہنر تھا، وہ تو اس کی ترقی ختم کرنے کے لیے اور اپنا مال انگلینڈ سے لا کر چالو کرنے کے لیے کاریگروں کی کاریگری فیل کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں کیا لیکن انگوٹھے کاٹ دیا، اب وہ ہنر فیل ہو گیا۔ ایک مثال کے لیے میں نے بات کہی ہے، ہاں، کہ 2 انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو آدھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آدمی لقمہ نہیں اٹھا سکتا، لقمہ اٹھانے کے تو انگوٹھا چاہیے، ہے نہیں یہ بات؟ ہاں، نہیں تو بیلچے کی طرح یہ اٹھائے گا جب بیلچہ اٹھاتا ہے۔ تو 2 انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو آدھی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک مثال ہے۔ ایسے میرے دوستو 2 تعلقات ہیں، ایک اللہ کا تعلق، ایک نبی کا تعلق۔ یہ 2 ہیں کہ تمام تعلقات کی سلامتی ان 2 تعلقات کی وجہ سے ہے کہ اللہ بتائیں گے ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، اور رسول بتائے گا اس حق کا طریقہ یہ ہے، اس حق کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس حق کا طریقہ یہ ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے کہ سب سے بڑا تعلق جو ہے اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، ان کا حق بڑا ہے۔ انہوں نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اپنی قدرت کی پہچان کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کے لیے اور اپنے تعلقات کے لیے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ ہاں، انسانوں کو ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہوا ہے جتنا انسانوں کا اکرام اللہ نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ یہ آدم کی اولاد بیٹھی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کا اکرام کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے اکرام کیا ہے انسانوں کا۔ یہ کیا اکرام کیا؟ ابن عباس فرماتے تھے کہ تمام جانور
کھاتے ہیں منہ لگا کر. کیسے کھاتے ہیں؟ منہ لگائیں گے. جی ہاں، گائے ہوگی وہ اپنے چارے میں منہ لگائے گی، مرغی ہوگی اپنے چونچ لگائے گی. ہر جانور کھانے کے لیے منہ لگاتا ہے. انسان ایسا نہیں کرے گا. انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے، وہ کھانا اٹھا کر کھائے گا، اس کا منہ نہیں جھکے گا. اس کا منہ نہیں جھکے گا جیسے اور تمام جانوروں کے منہ جھکتے ہیں کھانے میں پینے میں. ہاں، اس کا اکرام کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے تھے کہ تمام جانور منہ سے کھاتے ہیں، آدم کا بیٹا منہ سے نہیں کھائے گا. ہاں، منہ سے پیے گا نہیں، بندر منہ سے پانی پیتا ہے. یہ ہاتھ سے کھائے گا. جب اس کا اکرام ہے کہ اس کا چہرہ نہیں جھکے گا. ابن عباس فرماتے تھے کہ بنی آدم کا اللہ نے یہ اکرام کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور کیا اکرام کیا ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے خشکیوں میں سمندر. تمام مخلوق زمین پر چلتی ہے، یہ سب زمین پر بھی چلتا ہے اور سوار ہو کے بھی چلتا ہے. جانوروں پر سواری کرے گا، مشینوں پر سواری کرے گا، کشتیوں میں سواری کرے گا. ہاں، یعنی دوسری چیزوں پر چڑھ کر کے یہ چلے گا. دوسری چیزیں اس کو اٹھائے گی. سمندر میں کشتیاں اٹھائے گی اور سڑکوں پر جانور اٹھائیں گے، مشینیں اٹھائے گی اس کو. ہاں، چلے گا نہیں، اٹھائے گا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ اکرام کیا. تیسرا اکرام کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنی آدم کو کھانے کے لیے پاک چیزیں دی ہیں. اللہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھلاتا. یہ خود ناپاک اپنی چیز بناوے وہ الگ ہے، یہ ناپاک چیز کھاوے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے. ناپاک چیز کھاوے، گندی چیز کھاوے، یہ الگ بات ہے. باقی اللہ اسے کوئی گندی چیز نہیں کھلائے گا، پاک چیز کھلائیں گے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ کھانے کے لیے، روزی کے لیے ان کو پاک چیزیں دی ہیں. روزی کمانے کے لیے پاک اور اچھے طریقے دیے ہیں. روزی کمانے کے لیے روزی بھی اچھی اور روزی کمانے کے لیے طریقے بھی اچھے دیے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزی کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. روزی مل کے رہے گی، جتنی لکھی ہے وہ آئے گی، جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی. جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی، اور جو لکھی ہے وہ آئے گی. تو اس کے لیے طریقہ پاک اختیار کرو تاکہ وہ پاک طریقے سے آئے. اب ملے گی تو لکھی ہوئی سے زیادہ نہیں ملے گی، ہاں، اور کم بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے پاک طریقے اختیار کرو. تو اکرام میں یہ بھی سکھایا ہے بنی آدم کے اکرام میں کہ روزی کے پاک طریقے اختیار کرو. اپنے نفس کی حوث کی وجہ سے، اپنے نفسوں کی لالچ کی وجہ سے حرام اور ناپاک روزی کا ارادہ مت کرو. پاک روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دیتی ہے، وہ ملے گی. یہ پاک روزی پر میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، تو ایک مسجد میں سے گزرے کہ مسجد آ گئی، 2 رکعت پڑھ کے آگے بڑھوں. لیکن گھوڑا کون دیکھے گا؟ اتنا ایک آدمی آیا، اسے کہا بھائی ایک نیکی کرو گے کہ کیا؟ کہ میرا گھوڑے کا لگام پکڑ تھوڑی، میں 2 رکعت پڑھ کے آ جاتا ہوں، یہ مسجد ہے. کہ ہاں جاؤ. اچھا زمانہ تھا. دیا تو اسے گھوڑا دیا اور 2 رکعت پڑھی اور واپس آئے. دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے، لگام نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک دکان فاصلے پر تھی، وہاں تو دیکھا وہ لگام وہاں لٹک رہی ہے. دکان والے سے کہا کہ لگام تو میری ہے. کیا ہوگی؟ پھر یہاں کیسے آئی؟ کہ وہ ایک آدمی ابھی بیچ گیا. کہ کتنے میں بیچی؟ کہ 2 درہم میں. 2 درہم میں بیچ کر ابھی گیا تو میں نے خرید لی. یہ مثال
تو حضرت جی فرمانے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیوں کہ جب میں نے سلام پھیرا اپنے نفلوں سے تو یہ ارادہ کیا تھا ایک آدمی نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے, میرے گھوڑے کو سنبھالا ہے, تو میں اس کو 2 درہم ہدیہ دوں گا. 2 درہم میں ہدیہ دوں گا, یہ میں نے نیت کی تھی. تو فرماتے تھے اس کی قسمتیں تو 2 ہی درہم تھے, جلدی کر کے چوری سے لیے, جلدی نہ کرتا تو ہدیے سے ملتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تو حرام 2 درہم حرام سے ملے, ورنہ اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے اور حلال راستہ بھی تھا. یہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ ناپاک حرام چیز نہیں کھلاتا. آدمی خود اپنی خباثت کی وجہ سے اپنی روزی کو خراب کرتا ہے, چوری سے, رشوت سے, دغے سے, ملاوٹ سے. ہاں, یہ سب ناپاک طریقے آدمیوں نے بنائے ہیں, اللہ نے نہیں بنائے. اللہ تو پاک پاک روزی دیتا ہے, بنے آدم کا اکرام کرتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, تو اس میں یہ تعلیم دی ہے ہم کو کہ اپنی روزی پاکیزہ رکھو. جیسے گناہوں سے اپنی زندگی پاکیزہ رکھو, اس طرح کمانے میں, کھانے میں روزی کو بھی پاکیزہ رکھو. کہ روزی کا بہت بڑا دخل ہے عبادت کے قبول ہونے میں, دعاؤں کے قبول ہونے میں, حالات کے بننے میں. اس کو بڑا دخل ہے. اس لیے حکم ہے کہ پاک پاک طریقے سے روزی کماؤ, پاک پاک طریقے سے کھاؤ. نبیوں کو بھی یہ حکم ہے, نبیوں کو بھی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ, نیک نیک کام کرو. پاک پاک چیزیں کھاؤ, نیک نیک کام کرو. یہ حکم نبیوں کو بھی ہے, یہ حکم امت کو بھی ہے. کیوں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو آخرت بنانے کے لیے پاکیزہ بنانی ہے, کہ زندگی ہماری پاکیزہ بنے اور تاکہ ہماری آخرت بن جائے. آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سامان دیے. جیسے دنیا بنانے کے لیے سامان دیا ہے, آگ, پانی, ہوا, یہ سب دنیا مال. آخرت بنانے کے لیے, کہ آخرت بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سامان دیا ہے, اسباب دیے ہیں. کیا سبب دیا ہے؟ کہ آخرت بنانے کے لیے ایمان دیا ہے. ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی. سب سے بڑا سرمایہ جو جس سے آخرت بنے گی وہ آدمی کا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے. یہ سب سے پہلا ہے. جی ہاں, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آخرت بنانے کے لیے یہ کلمہ دیا ہے کہ ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سارے کاموں کے بنانے والا وہی ہے, سارے حالات کا پیدا کرنے والا وہی ہے, اور کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کے مقابل کا نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے, اعلیٰ ہے, بالا ہے, اور جو کچھ کرے گا اللہ وہ اپنی قدرت سے کرے گا, اپنے فیصلے سے کرے گا. الا لہ الخلق والامر, یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی, فیصلہ بھی اللہ کا. مخلوق اللہ کی, فیصلہ اللہ کا. اللہ کی مخلوق میں وہ ہوگا جو اللہ فیصلہ کرے گا. کسی کا فیصلہ نہیں چلتا, اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں, یہاں فیصلے ظاہر ہوتے ہیں, فیصلے اوپر ہوتے ہیں. تو تمام فیصلے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمام مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیز اللہ کے قبضے سے, قدرت سے باہر نہیں ہے. پیدا کرنے میں بھی وہ اکیلا ہے اور نبھانے میں بھی وہ اکیلا ہے. سب کو پیدا کرے گا, سب کو نبھائے گا, سب کو چلائے گا, سب کی ضرورتیں پوری کرے گا. ہاں, سب کی ضرورتیں پوری کرے گا, انسانوں کی, جانوروں کی. ہاں, سب کے لیے روزی کا ذمہ لیا ہے اللہ نے, کہ سب کی روزی, زمین پر جو بھی چیز چلتی ہے چھوٹی بڑی, کہ ان سب کی روزی اللہ کہتے میرے ذمہ ہے. تو سب کی روزی لینے کا ذمہ خود لیا ہے. حیات بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کیوں کہ وہ رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, پرورش کرنے والے کو.
اور پرورش بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں، اسی کو پرورش کہتے ہیں، اسی کو پرورش کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں. دھیرے دھیرے اوپر لے جاتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر اس میں قوت آتی ہے. درخت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اس کو پرورش کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے پرورش کرتا ہے اور پھر پرورش کو پورا کر کے اس کو کام کے لائق بنا دیتا ہے. کہ اب آدمی کی پرورش ہو گئی، یہ جوان ہو گیا، یہ کام کے لائق ہو گیا، ذمہ داریاں لینے کے لائق ہو گیا، درخت اپنی پرورش کو پہنچ گیا، یہ پھل دینے کے لگ گیا. یہ تو ہر چیز کی پرورش کر کے اس کو اس کے نتائج پر لے جاتے ہیں. یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے کہ اپنے قدرت سے پیدا کرے اور اپنی قدرت سے اس کو اس کے پھل اور نتائج پر لے جائے. انسانوں کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے اور یہ بڑی قدرت ہے. انسانوں کی پیدائش بڑی قدرت ہے. ہاں، کہ اس کو عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا ہے. ہاں، آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا اور بعد کی تمام نسلوں کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا. اور پانی بھی گندا پانی. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ تو اصل مادہ تو گندا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسا کور چڑھایا ہے کہ اور کوئی چڑھا نہیں سکتا. ایک گندا پانی ہے جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اسے بچہ بنتا ہے. بہت نطفہ را صورت چون پری کہ قد دست بر آب صورت گری. کہتے ہیں کہ ایک نطفے کو اللہ تعالیٰ پری صورت میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوبصورت بچہ اور اس کی ماں اس کو نہلا دھلا کر پہنا کر باہر لاتی ہے تو ہر آدمی کو پیار آتا ہے، ہر آدمی کو پیار آئے گا. ہاں، ہر آدمی کو چھیڑے گا، کچھ کو چوٹ کے بجائے گا، کچھ کرے گا. کیوں کہ وہ اس کی شکل صورت اتنی پیاری ہو گئی، ناپاک نطفے کی صورت اتنی پیاری ہو گئی. کہتے ہیں کہ یہ بڑی قدرت ہے. آج تک پانی پر کسی نے کوئی فوٹو نہیں بنایا ہے. آپ غور کرو، پانی پر یا برف کی سلی پر کوئی فوٹو بنتا ہے؟ یہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ہاں، بہت نطفہ را صورت چون پری کہ قد دست بر آب صورت گری. یہ بطور چیلنج کے کہا شیخ سعدی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نطفے کو ایک بڑی صورت بناتا ہے، خوبصورت. عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، ایک خوبصورت اس کا بچپنا، ہر ایک کو پیار آوے. کہتے ہیں کہ آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے؟ مجھے بتاؤ. پانی پر کوئی صورت بنی ہے؟ نہیں بنتی. ہاں، دوسری چیزوں پر صورت بن جائے گی، پانی پر نہیں بنے گی. پانی پر صورت بنانے والا صرف اللہ ہے. اس لیے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا کیونکہ ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے نہیں پیدا کیا. تو نطفہ تو گندا ہے لیکن صورت ایک دم پری کی. پانی کو پری صورت بنائے، خوبصورت بنائے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے؟ کوئی مجھے دکھاؤ. نہیں بنا سکتا، اللہ بنا سکتا ہے. اس لیے یہ بڑی قدرت ہے ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر اور اونچے سے اونچے درجے پر ہم کو پیدا کیا ہے. ہاں، پھر پیدا کر کے یوں کہا کہ کیا ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کہ نہیں، تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے. تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے. اور دوسری بات کہ تمہارا وجود اس کا مقصد بھی ہے اور تمہارے وجود کا ایک نتیجہ بھی ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز بنائی تھی ٹوٹ گئی، گاگر گھڑا بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے اور تمہارا وجود ایک نتیجے پر جائے گا. یہ دو باتیں کہی ہیں کہ تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے اور تمہارا وجود ایک نتیجے پر جائے گا. یہ کہا کہ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے، کہ ہم کو کیوں وجود دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو یعنی انسانوں کو، جناتوں کو وجود دیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اور یہ بڑی عزت ہے. یہ بڑی عزت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا. یہ بڑا شرف ہے یہ کہ سب چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی اور تم نے
اور تم کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ شرف ہے، یہ عزت ہے. ہاں، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے، خدا کے لیے ہم پہ، تو یہ ہمارے لیے عزت ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک خواہشیں ہوتی ہیں. جو ذمہ داریاں پوری کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جو ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا اپنے خواہشوں میں رہتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ذمہ داری سے چلتا ہے، دوسرا نہیں چلتا، دوسرا آوارہ ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے. اور جو ذمہ داری چلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. دونوں ایک ہی ماں باپ کے ہیں. ایسے ہی بنی آدم کی حالت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا اور ان کو دنیا میں ذمہ داریاں دی. یہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں بتائیں. اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، اب تو آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہے. جی ہاں، زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنا. کہتے تبلیغ تبلیغ تبلیغ. کیا تبلیغ ہے؟ کہ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرو اور پھر آخرت میں اس کا بدلہ لے لو. موت کے بعد اس کا بدلہ لے لو. موت سے پہلے ان ذمہ داریوں کی برکتیں ملے گی، موت کے بعد بدلہ ملے گا. دنیا میں برکتیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ساتھ برکت ہے. نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی ہو، حکم پورا ہوا ہے کہ ہر حکم کے ساتھ برکت ہوتی ہے. دنیا میں برکتیں دیتے ہیں اور موت کے بعد بدلہ دیتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، برکت حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان لاوے اور ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. سیدھی بات ہے، ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر سیدھی زندگی گزارے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان یقین پر لاوے اور تقوی اور خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرے زندگیوں میں، تو اللہ ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دے گا اور زمین سے بھی برکتیں دے گا. یہ وعدے ہیں. لوگ برکت کی دعا کراتے ہیں، برکت کے وظیفے مانگتے ہیں. یہ برکت کا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تعلق صحیح پیدا کرو، ایمان اور یقین پیدا کرو اور زندگی تقوی والی. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کی چیزوں سے بچے اور کرنے کی چیز کرے. اس کو تقوی کہتے ہیں کہ کرنے کی چیز کر گزرے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور بچنے کی چیز ہے کہ بچنے کی چیز سے بچے. یہ آسان پروگرام کہ کرنے کی چیزیں کرو اور بچنے کی چیز سے بچو اللہ سے ڈر کر، تو زندگی میں تقوی آ جائے گا. اور تقوی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں آسانیاں آ جائے گی. تقوی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں برکتیں آئے گی. تقوی کی وجہ سے تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوگی. ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے، تقوی، اللہ کا ڈر اندر پیدا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکموں والی محنت کرنے سے. دو محنتیں ہوتی ہیں دنیا میں. ایک چیزوں والی محنت، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. ایک محنت ہے، اس کو حضرت سمجھے چیزوں کی محنت ہے. یہ چیزوں کی محنت ہے. نئی نئی چیزیں بنے گی، جی ہاں، نئی نئی آئٹمیں آئے گی. ہاں، ترقی ہوگی دنیا کی، پھر وہ بازاروں میں آئے گی، پھر وہ گھروں میں آئے گی، پھر وہ زندگیوں میں آئے گی. جی ہاں، ایک لائن ہے چیزوں کی محنت، دوسری لائن ہے حکموں کی محنت. حکموں کی محنت کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لگانا. ہاں،
یہ بھی ایک محنت ہے. نبی اس محنت کو لے کر آتے ہیں کہ زندگی اللہ کے حکموں والی بنے, کیونکہ چیزوں والی وہ تو بنائیں گے آدمی, اس میں کہنا نہیں پڑتا. جی ہاں, وہ تو بنائیں گے کیونکہ ان کو اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہے. ایک حکموں والی زندگی ہے کہ وہ بنانی پڑے گی. اس لیے حکموں میں سب سے پہلا حکم ایمان لانے کا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ سے تعلق پیدا کرو. ہاں, یہ سب سے پہلا حکم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, ایمان کا, یقین کا, خوف کا, امیدوں کا, کہ خوف ہو تو اللہ سے ہو, امید ہو تو اللہ سے ہو. اللہ کا حکم پورا کریں گے, اللہ ہمیں کامیاب کریں گے. یہ تعلق پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جس طرح ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں ایسے اللہ کی طرف سے حکم بھی آتے ہیں. دونوں چیزیں آتی ہیں, نعمتیں بھی آتی ہیں, حکم بھی آتے ہیں. اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی آتی ہے, ہاں, رات دن آتی ہے, کھانا پینا, اولاد, مال, دولت, نعمتیں آ رہی ہیں. بازار نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے ہے. اور ایک اللہ کے حکم بھی آتے ہیں. اس لیے حکموں کے بارے میں کہ حکموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے, اور نعمتوں کے بارے میں شکر کرنے کا حکم ہے کہ جو نعمتیں آوے اس کا شکر کرو. ہاں, اور جو حکم آوے اس کو اپنے عمل میں لاؤ. نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہلو کی دعا مانگتے تھے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اے اللہ ہماری اعانت فرما, ہماری مدد فرما. کہ کس بات کی مدد مانگتے ہو؟ کہ تیرا شکر کرنے پر, تیرا ذکر کرنے پر, کہ ہم تیرا شکر کریں کیونکہ نعمتیں آ رہی ہیں. اولاد ہے, مال ہے, تندرستی ہے, عزت ہے, بہت نعمتیں ہیں. تو نعمتیں آ رہی ہے کہ نعمتوں میں شکر کرنا ہے. اور ہمارے پاس حکم بھی آ رہے ہیں. ابھی مغرب پڑھ چکے ہیں, اب عشاء کی نماز کا حکم آئے گا. ہاں, پھر فجر کی نماز کا حکم آئے گا, نوافل کا حکم آئے گا, سنتوں کا حکم آئے گا. کہ ہماری طرف حکم بھی آ رہے ہیں, ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں. تو نعمتوں کے جواب میں تو ہم شکر کرنے والے بنے, اور حکموں کے جواب میں کہ حکموں کے جواب میں اس کے ذکر کرنے والے, اس پر عمل کرنے والے بنے. کہ وہ حکم ٹوٹ نہ جائیں, وہ حکم چھوٹ نہ جائیں, بلکہ ان حکموں پر ہم عمل کریں. اس کی توفیق مانگ رہے ہیں, اس کی مدد مانگ رہے ہیں. کہ ایسا نہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آئے آدمی اس کو چھوڑ دے یا اس کو توڑ دے, کہ یہ ہلاکت کی بات ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑنا, اللہ کے حکم کو توڑنا, یہ ہلاکت کی بات ہے کہ آدمی اپنی ہلاکت کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے, حکموں کو چھوڑتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ ایک نماز کسی نے اڑائی ہے, ہاں, بغیر کسی عذر کے نماز اڑائی, کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایک نماز چھوڑنے کا کہ جیسے کسی ایک جان, مال اور سب چیزیں تباہ ہو جاوے, اکیلا کھڑا ہو جاوے. کوئی سب تباہ ہو گئے, کوئی نہیں بچا, اکیلا رہ گیا. تو کتنا بڑا نقصان ہے, اس سے زیادہ تصور میں بھی نہیں آتا کہ ایک نماز اڑی ہے تو اتنا بڑا نقصان. ایک روزہ اڑایا بغیر عذر کے, جب ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہوگی. ایک روزہ اڑایا کہ اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ ساری عمر روزہ رکھے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم چھوڑنا, اللہ کو حکم توڑنا, یہ بڑا نقصان ہے. اللہ بہت بڑے ہیں, بڑے کا حکم ہے, اس سے کوئی بڑا نہیں ہے. ہاں, یہ تقاضا ہے زندگی کا کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے. ان میں سب سے پہلے ایمان کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ سے یقین, اللہ سے تعلق, اللہ سے اچھا گمان, اللہ سے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ سے اچھی امیدیں رکھو. حضور فرماتے تھے کہ ابشروا واملوا ما یسرکم, بشارتیں اللہ کی سنو, فضیلتیں سنو, اللہ کے انعامات اکرام کی باتیں سنو, اور اللہ سے امیدوار رہو. یہ کہا اللہ سے امیدوار رہو. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سے امیدوار رہو, اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ کہا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم, بشارتیں سنو, امیدوار رہو. اور تو کیا ہوگا کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا. کیونکہ حالات اللہ کے قبضے میں ہے, کسی کے قبضے میں نہیں ہے.
حالات کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ رات چھوٹی بناتا ہے، دن بڑے بناتا ہے، دن چھوٹے کرتا ہے، رات بڑی بناتا ہے. یہ سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ تو یہ دلیل ہے کہ جس طرح لوگوں پر راتیں چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، دن چھوٹے ہو گئے، راتیں بڑی ہو گئی، ایسے ان کے حالات اللہ بنائے گا کہ کسی کے حالات تنگ کر دیے اور کسی کے حالات کھول دیے، کسی کے حالات بہتر بنا دیے، کسی کے حالات بدتر بنا دیے. تو جس طرح رات دن چھوٹے ہوتے ہیں ایسے حالات تنگ بھی ہوتے ہیں، کھلتے بھی ہیں. تو یہ کس کے قبضے میں؟ کہ یہ صرف سے اللہ کے قبضے میں. رات دن سمجھا کر انسانوں کے حالات کی رہبری کی ہے کہ گھبراؤ مت، یہ سارے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. تو ان حالات کو سدھارنے کا کیا راستہ ہے؟ ان حالات کو سدھارنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو. ایک ہی راستہ ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہاں، ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہم کو سمجھایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے. یہ دعوت دی ہے اور بشارت بھی دی ہے. دعوت بھی دی ہے، بشارت بھی دی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی اللہ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی وہ ہے. چھین بھی لے کسی کو اور دے بھی دے، دونوں کرتے ہیں. کسی سے چھین لیتے ہیں تو کسی کو دے دیتے ہیں. جی ہاں، دونوں کرتے ہیں. نعمتیں دی بھی، نعمتیں چھین بھی لی، دونوں کرتے ہیں. ہاں، اس لیے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو. جب اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا تو باقی تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. پھر کسی کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا کہ ختم. سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جدھر چاہے اس کی پیشانی کو جھکا دیں گے. جی ہاں، اللہ کے ہاتھ میں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کے بعد اللہ کے قبضے میں نہ ہو. اللہ چاہے تو جھکا دیں گے، اللہ چاہے تو اوپر کریں گے، اللہ نیچے کریں گے. سب کی پیشانی کے بعد مطلب یہ کہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. گھوڑے کی پیشانی کا بال پس کر وہ گھوڑا والا لیا تھا، مثال کے لیے کہا ہے کہ سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ ان کو چاہیں گے تو جھکا دیں گے، چاہیں گے تو بڑھا دیں گے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس لیے میرے دوستو، پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، ایمان کا، یقین کا، کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا. اس لیے جب کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر اللہ کو ناراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کے انعامات بھی ہے، اللہ کا اکرام بھی ہے، پھر اللہ کو ناراض بھی کرے، یہ بہت ناشکری ہے. اس لیے میرے دوستو، ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوگا ایمان سے، یہ پہلی بات. اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کریں. لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے. کہتے ہیں اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو، اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو. اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو. انہوں نے کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کلمے کی اہمیت بتائی کہ آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے کہ 7 آسمان ایک پلے میں ہو جائیں، کلمہ ایک پلے میں ہو جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا. آپ نے اس کلمے کو کیا سمجھا؟
تو اصل میں تو بات ہم کو سمجھانے کے لیے آئی ہے حدیث. جی ہاں, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا کہ یہ کلمہ بڑی نعمت ہے, یہ کلمہ بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھو, اپنے ایمان کو اس کلمے کو پڑھ پڑھ کر تازہ کرو اور اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرو, کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تجارت ایک بول ہے تو تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں, تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں. زمینداری کے تقاضے ہوتے ہیں. جب اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا پھل آتا ہے, اس کا نتیجہ آتا ہے. اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو اس کا پھل بھی نہیں آتا. تو کلمے کا تقاضا ہے. جب کلمے کا تقاضا پورا کریں گے تو پھر کلمے کے اثرات, کلمے کے پھل, کلمے کے ثمرات آئیں گے. کہ کلمے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ کلمے کا تقاضا ہے اللہ کی اطاعت کی جائے. کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرو. کوئی چیز اللہ کے ناراضگی کی طرف نہ لے جاوے. کہ اللہ کا ناراض ہونا سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا. کہ اللہ ناراض ہے, یا تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کہ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہے. کہ اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ ڈرنے کی اور بچنے کی چیز ہے. ہاں, کہ اللہ کی ناراضگی سخت ہے. جس طرح اللہ کا راضی ہونا کہ بہت بڑی ہے, رضوان من اللہ اکبر. کہ اللہ راضی ہو گیا, کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گئے تو اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے, اللہ کا ناراض ہونا خطرناک بات ہے. کہ زمین آسمان میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کا. کہ وہی ناراض ہے کہ اب کوئی حال نہیں بنے گا. کہ اللہ ناراض ہے کہ کوئی حال نہیں بنے گا, اور اللہ راضی ہے کہ سارے حال بن جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. آسان بات ہے. اس لیے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اپنی زندگی دین پر آئی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے کہ دین پر اپنی زندگی کو لاؤ. اس لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں, دعوتیں دی ہیں, اس کی فضیلتیں برکتیں بتائی ہیں. کہ جب دین آئے گا تو تمہارے اسباب میں, تمہاری جانوں میں, مالوں میں برکتیں آئے گی. دین کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوگی, تمہارے مشکلات حل ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں پہلی چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین آئے. دعوت و تبلیغ کی یہی غرض ہے اور کوئی غرض نہیں ہے. اور کوئی غرض نہیں. کسی سے نہ لینا ہے, نہ کسی کو دینا ہے, نہ کسی کو نقصان کرنا ہے. اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنانی ہے. اس میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان کی محنت کرو, ایمان کی دعوت دو, ایمان کے راستے میں چلو, ایمان کے راستے میں پھرو, ایمان کی باتیں سیکھو, ایمان کی باتیں. اس سے ایمان اندر ترقی کرے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ پہلے دن سے جو ایمان لاتا تھا وہ ایمان کے لیے حرکت کرتا تھا. جو ایمان لاتا تھا اس کو کہتے تم اپنے قوم میں جاؤ, اپنے قبیلے میں جاؤ, اپنے بھائیوں میں جاؤ اور ان کو دین پر لاؤ. پہلے دن سے ایمان, ایمان کی محنت, کلمہ, کلمہ کی محنت, یہ پہلے دن سے ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس کو بھول گئے ہیں اور بولنا بھی بھول گئے ہیں. کہ ہم بولے ہوئے ہیں یہ بھی بھول گئے. کوئی بھولا ہوا ہو اس کو یاد دلاؤ کہ آپ اپنے گھڑی بھول گئے, وہاں کہاں وہ لینے جائے گا. لیکن کہنے وہ گھڑی میری ہے ہی نہیں, وہ میں بھولا ہوا نہیں ہوں تو وہ لینے نہیں. آج ایسا ہو گیا کہ مسلمان اپنے دین کو ایسا بھولا ہوا ہے کہ وہ اپنے وہ بھولا ہوا سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو وہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایک نشہ چڑھ گیا ہے. ایک بات بیچ میں آئی ہے, ایک نشہ زندگیوں پر چڑھا ہوا ہے. حدیثوں میں ہے کہ تمہارے اوپر دو نشے چڑھیں گے. ایک نشہ جہالت کا, جہالت کہ جہالت ہے, دین سے بے خبر ہے, آخرت سے بے خبر ہے, قبر, قیامت, اس کی کوئی خبر نہیں. اس کو جہالت کہتے ہیں. جہالت کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ نہیں. اپنی زندگی کے مقصد سے جاہل ہے, اپنی زندگی کے نتیجے سے جاہل ہے کہ میری زندگی کا کیا نتیجہ ہوگا, میری زندگی کا کیا مقصد ہے.
یہ اس کو جہالت کہتے ہیں. تو فرمایا ایک نشہ چڑھے گا لوگوں پر جہالت کا. اس جہالت میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس ہمیں کھاؤ کماؤ، مالدار بنو. جہالت کا نشہ. دوسرا نشہ کہ عیش کی محبت کا نشہ، مجھے دنیا میں عیش مل جائے، عیش کے لیے ساری محنت ہے کہ مجھے دنیا میں عیش مل جائے. تو تمہارے پاس دو نشے چڑھیں گے، ایک جہالت کا نشہ اور ایک عیش کی محبت کا، مجھے دنیا میں عیش مل جائے، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے. یہ دو نشے جب نشے چڑھیں گے تو فرمایا پھر تم کرنے کی نہیں کرو گے، نہ کرنے کی کرو گے. جسے نشے والا ہوتا ہے، نشے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، بین کھڑی ہے، بائک کا ہے، کچھ نشے میں ہے. تو کہا کہ لوگوں پر یہ دو نشے چڑھیں گے. وہ یہ نشے کا دور ہے کہ قیامت کے قریب جہالت پھیل جائے گی، زندگی کا کیا مقصد ہے پتہ نہیں، زندگی کہاں جاری کا پتہ نہیں، کیا ثواب ہے، کیا عذاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کچھ نہیں. کیوں کہ نشہ ہے. نشے والے کو نہیں خبر ہوتی کہ میں نشے میں ہوں، دوسرا جانتا ہے کہ نشے میں ہے. نہیں بات، خود نشے والے کو یہ نہیں پتا ہو کہ میں نشے میں ہوں. جیسے سونے والے کو نہیں پتا میں سویا ہوا ہوں، تو نشے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نشے میں ہوں. تو حضور نے خبر دی ہے کہ لوگوں پر نشے چڑھیں گے. اس کی جہالت کا نشہ، کچھ خبر نہیں، بس زندگی کیا ذمہ داری، پتہ نہیں کھانا پینا مالدار بننا ہے بس. اس لیے عیش کی محبت کا نشہ، جہالت کا نشہ. یہ نشہ کیسے اترے گا؟ تو نشہ اترنے کے اسباب ہیں. ایک سبب نشہ اترنے کا موت ہے. موت ایسی چیز ہے کہ سارے نشے اتر جائیں. کوئی کلورا فارم دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. موت کہ سارے نشے اتر جائیں، ہمیں ڈھیلا ہو جائے گا موت کے بعد. ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اس کو اچھا یہ ڈھیلا ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، کیونکہ موت آئے گی. تو موت ایسی چیز ہے جو نشہ اتارے. لیکن موت پر اگر کسی کا نشہ اتر بھی گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ وہ مر گیا، کوئی فائدہ نہیں. موت پر نشہ اترا تو اتر جائے گا. تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی اللہ کو مانے گا. فرعون بھی اللہ کو ماننے لگا جب وہ ڈوبنے لگا. تو حدیث میں جب وہ ڈوبنے لگا تو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، کہ اس کو موت آئی تو اس کو اللہ نظر آیا، اس کو آخرت نظر آئی. وہ معتبر نہیں ہے کہ اس زندگی میں اللہ کو آخرت کو مانے. اب تو نشہ ہے میرے دوستو. نشہ کیسے اترے گا؟ ایک تو نشہ اترنے کا ذریعہ یہ ہے کہ موت آوے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے ایسی موت سے. جی ہاں. اور ایک نشہ اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محنت کرے. ہاں، یہ محنت معمولی نہیں ہے. یہ محنت خالی نکلنا اور پھرنا نہیں ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے. کس کی محنت ہے؟ نبیوں والی محنت ہے، زندگی کو بنانے والی محنت ہے. جب آدمی اس محنت میں چلے گا اور صحیح چلے گا کہ اس کی زندگی کا نشہ اترنا شروع ہو جائے گا. ہاں، یہ نبیوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی محنت پر لگاؤ تو زندگی کے نشے اتر جائیں گے اور ندامت آئے گی. کیا آئے گی؟ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کچھ کیا نہیں، کیونکہ اب نشہ اتر گیا. موت پر نشہ اترتا ہے تو عمل کا میدان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نشہ اترا ہے تو ابھی عمل کا میدان ہے. اس لیے یہ راستہ بتایا ہے کہ موت اگر زندگی میں دین کی محنت ہوئی تو نشہ اترے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. وہ تو اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ کہ وہ جنت کے اعمال ہیں، کہ جنت کے اعمال کی طرف اللہ رہبری کرے گا. یہ اعمال جنت کے ہیں، یہ اعمال جنت میں لے جانے والے. نشہ اترے گا اور جنت والے عملوں پر زندگی پڑے گی.
یہ اس کام کی تاثیر ہے، یہ اس کام کی تاثیر ہے۔ اگر اس کام میں آدمی صحیح چلا تو زندگی کی کمیاں کمزوریاں اس کو اپنے سامنے آتی ہے، رنگ الٹی ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یوں ہوئی، سارے گناہ ساری اکھڑ، اب چلا تو وہ الٹی ہو رہی کہ میں نے اتنے نمازیں کھوئی ہے، میرے اتنے روزے گئے ہیں، میرے اتنے زکاتیں باقی ہے، میرے فلانے کا حق دبایا ہے، یہ پٹی کھلتی ہے۔ ہاں پکی بات کہہ رہا ہوں، یہ پٹی کھلتی ہے، ہاں کیونکہ یہ تو کر کے بھول گیا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو کچھ کیا تھا وہ بھول گیا۔ ہاں کہ یہ بڑا ظالم ہے جو کر کے بھول جاوے، دوسروں کے حقوق برباد کر کے، اپنے حقوق برباد کر کے بھول بھی گیا، تو اب کیسے کرے گا؟ تو نشہ چڑھ گیا کہ نشہ اترنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے نشے اترتے ہیں۔ صحابہ بھی ایمان لانے کے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی، تو لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے، ڈالتے تھے گڑھوں میں، اور یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا۔ تو کیوں کیا؟ کہ پہلے نشے میں تھے، جہالت میں، اب وہ نشے اترا تو حضور سے کہتے ہم نے تو یہ کیا، آپ کو ستایا، آپ کے آدمیوں کو ستایا، ان کو مارا، ان کو دبایا، اب کیا ہو گیا؟ وہ نشہ اترا ہے تو پچھتاوا ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے اپنی زندگی پر، تو یہ نشہ اترنے کی علامت ہے۔ تو حضور تسلی دیتے تھے کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، تمہارے ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، تمہارے حج کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ پشیمان ہے اب کہ میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہ نشہ اترا۔ آج بھی یہی بات ہے کہ زندگی کا نشہ اتارنے کے لیے جہالت کا ہو یا عیش کا ہو، اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ یہ دو ٹوک بات کہی جا رہی ہے، دیکھ لے کوئی بھی، اس کے کتنے ہی نمونے ہیں کہ ان سے پہلی زندگی پوچھو، پہلی زندگی میں ایسی تھی اور اب یہ ہے۔ ہاں تو نشہ اتارنے کے لیے کہا کہ دنیا عیش کا نشہ چڑھے گا، جہالت کا نشہ چڑھے گا، کوئی دوا نہیں ہے کہ یہ ایک دوا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان لگے گی، اللہ کے راستے میں مال لگے گا، اصول آداب کے ساتھ زندگی گزرے گی تو کہ پھر زندگی پلٹ جائے گی نشہ اتر کے۔ اب ذمہ داریوں کی خبر آئے گی۔ میرا ایک ساتھی تھا تو بہت آگے نکل گیا تھا، اپنے باپ کو بھی پھینس کے پتھر مارا تھا، تو اس کے سینے میں جا کے لگا ایسا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ہم بہت زمانے کی بات ہے 50 سال سے زیادہ تھے، بمبئی میں اجتماع ہو رہا تھا جوکے شریف میں، تو کوئی شریف پرانی ہے، تو ہم اس کی تشکیلی گشت کر رہے تھے 50 سال پہلے کا۔ وہ بیٹا چائے پی رہا، میں گیا، میرے ساتھ تھا، میں کہا تم بمبئی میں اجتماع ہو رہا ہے، کچھ تو کر لو۔ تو میرا ادب کرتا تھا وہ، چونکہ میرا ساتھی تھا، کیونکہ اچھی بات ہے میں 20 دن جاؤں گا۔ ایسے لوگ پکے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں میں اپنی دادا گیری میں پکے ہوتے ہیں، ایسے یہاں بھی پکے ہو جاتے ہیں۔ وہ جب بات کر کے پھر ٹالیں گے، پوری کریں گے۔ تو 20 دن گیا، 20 دن کے بعد واپس آیا تو یہ ایک دم مکھن ہو گیا۔ چچا کے بیٹے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، فلانے، ارے بھائی کیوں سب کہ میں ان سے معافی مانگوں گا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ اب پٹی صحیح ہو گئی، وہ الٹی کھلی ہے۔ پہلے لوگوں کے حق مارے ہیں، اب حق ادا کرنے کی طاقت آ رہی ہے۔ یہی بات ہے۔ کیا ہو گیا؟ بھائی بیٹھ جانے، تو فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، میں معافی مانگوں گا، تو گھر والے پریشان ہیں کہ کسی کو کام کرنے دو، لیکن اس کو اندر چٹک لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال ایسی نہیں، بہت مثالیں ایسی ہے کہ پچھلی زندگی پر پچھتاوا ہو رہا ہے اور اگلی زندگی صحیح ہو رہی ہے کہ نشہ اتر گیا۔ یہ سب سے بڑا اثر ہے اس کام کا کہ زندگی میں جتنے غلط نشے چڑھے ہیں، ہاں کسی لائن کا بھی ہو،
اس کا علاج ہے ہم کو یہ بتائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دے دیں گے. ضمانت دی ہے اللہ نے کہ ہم ان کو اپنے راہوں کی ہدایت دینے کی, لیکن دیں گے محنت کرنے والوں کو. محنت کرنی ہے دین کی, سیکھنے کی, سکھانے کی, اپنی زندگی میں عمل لانے کی, ہاں جان مال سے, تو پھر اپنی اپنی محنت کے بقدر اس کا اثر ہوگا. صحابہ کی زندگی اس کا نمونہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو زیادہ لگایا ان کی ترقی زیادہ ہوئی, ان کے درجے زیادہ بلند ہوئے. ہاں اس طرح ہر ایک کو درجے ملے, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے بقدر درجے ملیں گے, اپنی محنت کے بقدر اس کو درجے ملیں گے اللہ کے یہاں سے, اور اس زندگی میں سے اللہ اس کو نکالے گا غلط زندگیوں میں سے. ہاں ہاں اس کے ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہے اور کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. ہاں ایک دفعہ میں اپنے نظام الدین میں بیٹھا ہوا تھا, نہیں ایک آدمی آیا تھا, میں کارگزاری سن رہا تھا مغرب کے بعد. مجھے کارگزاری سنا جی کہ چلہ لگا مراد آباد میں اور یہ ہوا یہ ہوا. کارگزاری کے بعد مجھے کہنے کہ دعائیں قنوت یاد نہیں ہے, مجھے لکھ دیں گے. میں لکھ دیں گے. آپ کون ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ میں تو آپ کی مسجد میں منہ دھونے کے لیے آیا تھا. تو منہ دھونے کیوں آئے تھے؟ نماز کہ نہیں, میں تو نشہ چیزیں بیچتا تھا, میری ایک پوری پارٹی تھی, تو رات کو نشہ چیزیں بیچنا, صبح تک میں ختم کر دینا. تو صبح بیچتے بیچتے صبح ہو گئی, تو آپ کی مسجد کے پاس سے گزرا, مسجد کھلی, ہمارے نظام الدین کی مسجد. تو میں اندر داخل ہوا, لوگ آتے تھے, ہمارے حضرت فرماتے کہ جو بھی آوے وہ آنے دو اس کو, اگر اس کو وضو کی جگہ وضو کی جگہ بتاؤ, پانی کی جگہ بتاؤ, اس جگہ بتاؤ, اپنی بات بھی کرو. ایک اصول تھا ہمارا مسجد میں. تو اسے کسی نے بات کی تو کیا میں تو مسجد میں آیا تھا ہم منہ دھونے کے لیے, اور کسی نے بات کی, اور تو پھر میں نماز کے لیے رک گیا. فجر کی نماز ہوئی, فجر کے بعد بیان ہوا, بیان میں تشکیل ہوئی کہ بولو کون تیار ہے. تو میرے دل میں اس کا اثر پڑا, تو میں ایک دم تیار ہو گیا. ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, وہ ہمارے اہل علم کو سمجھنے کی ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ, اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی. ذرا پیاسا جتنا ہوتا ہے اتنا اس کو پانی کی قدر ہوتی ہے. تو جس نے جتنی جاہلیت میں زندگی گزاری ہوگی اتنا یہ عمل اس پر اثر کرتا ہے, اور اتنا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. یہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ, کہ اسلام کی قدر وہ آدمی پہچانے گا کہ جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی, جہالت میں. اب اس کو یہ راستہ ملا, تو یہ وہ تھا وہ کہ آدمی نشہ اور چیزیں بیچنا, اور یہ اب اس کو یہ بات ملی, بیان سنا, تو میرا بہت اثر ہوا, اور میں اسی وقت چلے میں چلا گیا. نہ دایاں دیکھا نہ بایاں دیکھا, یہ کس کام کے لیے آیا تھا, تو چلا گیا. اور یہ چلہ پورا کر کے آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں. مراد آباد میں چلہ لگا, جی ہاں, اور نماز سیکھی. نماز یاد نہیں تھی, نماز سیکھی, مگر مجھ کو نشے کی عادت تھی. پھر کیا ہوا کہ چھوٹ گیا. تو تکلیف تو پڑی تھوڑی, مگر ہمت کی تو الحمدللہ وہ نشے اور چیزیں نکل گئی زندگی میں سے. اور اب یہ نماز یاد نہیں تھی تو یاد ہوئی, دعائے قنوت, میں نے کہا میں لکھ دوں گا دعائے قنوت. پھر وہ چلا گیا. ایک عورت آئی کہ ہمارا آدمی آپ نے بھیج دیا ہے, اس کو بلاؤ. ارے کیا قصہ ہے, معلوم ہے وہی ہے وہ. تو اس کو سمجھا بجھا کر, وہ بھی اس دونوں بھائی بہن آئے تھے, تو اس کو سمجھا کے بھیج دیا اندر سے لوگوں نے. پھر معلوم ہو کہ یہ وہی آدمی ہے جو ابھی چلے میں چلا گیا, یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا بیوی کا بھائی ہے. ان کو سمجھا. یہ چلہ کے بعد آیا, بھلے آدمی ایسا کہ چلہ گزارتا ہوگا, نہ بیوی کو نہ ان کا کھانا پانی خرچہ, کہ میرے گھر میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. یوں کرنا, مجھے تو سب کچھ ملا ہے, پیسے, لیکن میری زندگی خراب, اس لیے میں نے اپنی زندگی کا علاج کرنے کے راستہ کیا. پھر وہ 4 مہینے کے لیے چلا گیا. ہاں, اور 4 مہینے اس نے پورے کیے. ہاں, اور کہا کہ بیوی تو ضد میں آئی تھی, ورنہ وہ جو
وہ 3 ویلر ہے لے کر آئے تھے، وہ تو میں نے ہی دلایا ہے اس کے بھائی کو کمانے کے لیے. تو کوئی ہمارے یہاں غریب نہیں ہے، لیکن بیوی ضد میں آئی تھی کہ وہ چھین لے. 4 مہینے پورے ہو گئے اور زندگی بدل گئی. پھر میں بیٹھا تھا، وہ تو کرتا پاجامہ. کیا ہے کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچان؟ میں کہنا کہ وہ منہ دھونے آیا تھا. وہ اب کیا ہے کہ حج کو جا رہا ہوں. جی ہاں، حج کو جا رہا ہوں. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کی زندگیوں کو نکالتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں، کام کرنے والا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے نسبت سے محنت کریں گے اللہ ان کو آگے بڑھائیں گے. کہیں تو نشہ ور چیزیں بیچ رہا تھا، اب وہ بدل گیا اور وہ جماعت میں بھی جا رہا ہے، حج میں بھی جا رہا ہے، شکل شہرت سب بدل گیا کہ نشہ اتر گیا. جی ہاں، یہ میرے دوستو اس کو خروج کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ نکلنا ہوا کہ اپنی غلط زندگیوں میں سے نکل جانا اور صحیح زندگی پر آ جانا. یہ نکلنا یہ اکثر ہے، یہی ہوتا ہے. اس کام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب پھر صحیح چلے گا پچھلی زندگی پر ندامت آئے گی اور پچھلی زندگی کو اللہ سے معاف کرانے کی فکر میں آدمی لگ جائے گا. لوگوں کے حقوق ہوں گے تو حقوق ادا کرنے کی فکر میں پڑ جائے گا. ہاں، کہ فلانے کا دبایا تھا، فلانے کا لیا تھا، فلانے کا واقعی ہے. ایک پٹی کھلتی اندر. ہاں، تو زندگی صاف ہو جاتی ہے. جب زندگی صاف ہو جاتی ہے تو موت آسان ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے مسنون دعاؤں میں، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرضا غیر مخزی ولا فاضح. اے اللہ میں آپ سے زندگی مانگتا ہوں صاف ستھری. مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ کسی کا حق میرے اوپر نہ رہے، اللہ کا بھی نہ رہے، مخلوق کا بھی نہ رہے، کسی کا حق نہ رہے. صاف ستھری زندگی مجھے دے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے. ومیتۃ سویہ، اور مجھے آسان موت دے. اور کیا چاہیے؟ زندگی صاف ستھری ہو گئی اور آسان موت دے. دعا سکھائیے کہ اللہ میری موت آسان کر دے. کیوں کہ موت بڑی مصیبت کا نام ہے. موت سب سے بڑی مصیبت ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ آسان کرے. تو یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ زندگی صاف ستھری ہو جاوے اور میری موت آسان ہو جاوے. اور میرا تیری طرف لوٹنا ایسا نہ ہو کہ میری رسوائی ہو، میری ذلت ہو تیرے دربار میں. ایسی رسوائی، ایسا لوٹنا نہ ہو. میرا لوٹنا تیرے سامنے صحیح ہو. یہ دعا مانگیے. تو یہ ہو جاتا ہے میرے لوگوں کہ زندگی صاف ستھری ہو جاتی ہے، موت ہلکی ہو جاتی ہے، موت آسان ہو جاتی ہے دین کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو ایک تو اپنی زندگی اس کام پر لگانی ہے، ہاں، تاکہ زندگی عمل بنے. ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اللہ کے راستے کی دعوت دینی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے، ایمان کی باتیں سننی ہے، شکری ہے. دوسرا اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے. ہمارے اندر عبادت کا ذوق نہیں ہے. عبادت کا ذوق نہیں، عبادت بوجھ ہے. عبادت بوجھ ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ عبادت ہم کو بوجھ معلوم ہوتی ہے. تو ایمان میں ترقی کے لیے ایمان کی نقل و حرکت. دوسرا عبادت، کہ عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے. اس لیے عبادت کے فضائل جاننے ہیں. کیا جاننے ہیں؟ کہ عبادت کے فضائل جانو کہ اللہ نے عبادت میں کیا کیا دینے کے لیے کیا ہے. جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت ہے. اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر سب آ جائے گا. کہ اس کے فضائل جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دینے والا ہے. چونکہ ہم اس کے فضائل سے بے خبر ہیں، اس لیے ہم کو اپنے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ہوا نہیں ہوا، ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا ایسا. یہ کیوں؟ کہ اس کی قیمت نہیں معلوم ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کی فضیلت جانو، اپنے عمل کی قیمت جانو. تاجر کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کتنی قیمت میں اس کے ہاں آئی ہے اور کتنے نفع سے وہ جا رہی ہے. ہر تاجر یہ دونوں بات جانتا ہے کہ کتنی قیمت میں اس کے ہاں آئی ہے اور کتنے نفع کے ساتھ وہ گاہک کو جا رہی ہے. اس کا نام تجارت ہے. میری بات صحیح ہے نہیں؟ ورنہ تاجر ہے، اس کو نہ نفع کی خبر ہے نہ مدل کی اصل قیمت کیا ہے وہ بھی خبر نہیں ہے. ایسے ہماری حالت ہو گئی ہے. میری نماز کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا فضیلت ہے، پڑھ لیجیے.
ایسا نہیں ہے. دنیا بازار ہے, یہاں کمانے والے بھی ہیں, کھوٹ کھانے والے بھی. حدیثوں میں ہے کہ دنیا ایک بازار ہے, یہاں کھوٹ بھی ہوگی اور نفع بھی ہوگا. چاہے بازاروں میں کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں, نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموبقها, جو شریف میں ہے کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے اور کچھ تو اپنے آپ کو کھوٹ میں اتار کر ہلاک کرتا ہے, کچھ نفع اٹھا کر ترقی کرتا ہے. ہاں, زندگی دنیا کی بازار ہے, بازار میں کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں, نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. ایسے دنیا کی زندگی ہے, یہاں کھوٹ کھانے والے بھی ہیں, نفع اٹھانے والے بھی ہیں. زندگی آخرت بھول کر اور حکم بھول کر وہ کھوٹ کی زندگی ہے. چاہے لاکھ دنیا کے لاکھ کماوے, وہ کھوٹ میں ہے. اور جن کی زندگی اللہ کے حکموں سے طریقوں سے ہے وہ نفع میں ہے. چاہے وہ غریب ہے لیکن وہ نفع میں ہے. اصلی نفع وہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. اصل کامیابی ہے. تو وہ اس کامیابی کی یہ دعوت ہے, اس کامیابی کی یہ محنت ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا اور دنیا میں جنت والے اعمال کرنا. یہ ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے, نمازوں کا ذوق شوق پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ ضروری نماز پڑھ لیں, سنت وطر پڑھ لیں چلو, ایسا نہیں ہے. اپنے اندر عبادتوں کا ذوق پیدا کریں. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت میں سب سے اونچی عبادت نماز ہے کہ نماز کی وجہ سے باقی عبادتوں کی صلاحیت پیدا ہوگی. نماز صحیح ہوگی تو مال صحیح خرچ کرنے کا رخ پڑے گا, نہیں تو مال کو بھی خرچ برباد کرے گا. جی ہاں, اس لیے اپنی نمازوں کو اپنی عبادتوں کو بنانا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ. ہاں, کہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھیں. ہاں, حدیث میں ہے کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے اپنے پیٹوں کو اپنی پیٹھوں کو ہلکا رکھو. حدیثوں میں کہ نماز کے لیے اپنی پیٹھ کو بھی ہلکا رکھو, اپنے پیٹ کو بھی ہلکا رکھو. کہ پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ کھائے گا تو کیا نماز پڑھے گا, اس کا کیا نماز جی لگے گا, پیٹ بھرا ہوا ہے. اور پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قضیے جھگڑے اپنے ساتھ دنیا کے نہ رکھو, نہیں تو ہوگا نماز میں اور وہ قضیے اس کو کہہ دیں گے پیچھے سے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے. اس لیے فرمایا اپنی نمازوں کو صحیح رکھنے کے لیے پیٹ کو پیٹھ کو ہلکا رکھو, زیادہ جھگڑے اپنے ساتھ مت رکھو, زیادہ اپنے ساتھ, کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. باقی تو سب ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جائے, اس کا نام ضرورت. ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ موت پر ختم, اس کا نام ضرورت. تو تمام چیزیں ضرورت کے لیے, موت پر اسے کوئی تعلق نہیں رہے گا, سب ختم. ضرورت ہے. اصل تو اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے اپنے ایمانوں میں ترقی کرنی ہے. جان مال لگا کر پھرنے کی وجہ سے ایمان میں ترقی آئے گی. دوسرے نمبر میں اپنی نمازوں کو صحیح کرنی ہے. ہاں, سنت کے مطابق نماز پڑھیں, اہتمام سے نماز پڑھیں, کہ نماز سے اونچا کوئی عمل اسلام میں نہیں ہے. نماز اور حج اسلام کے امتیازی اعمال ہیں. جی ہاں, باقی خیرات صدقہ روزے دوسری قومیں بھی رکھتی ہے, یہود نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں. جی ہاں, نماز اور حج, اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا ہے. دعوت میں خصوصاً دعوت دینے والے, اللہ کے راستے میں چلنے چلانے والے, ان کی نمازیں اچھی سے اچھی ہونی چاہیے, نمونے والی. کہ صحابہ کو نماز کا انہماک تھا. کیا تھا انہماک؟ یعنی حد درجہ مشغولی. تراہم رکعا سجدا, یہ کہا صحابہ کے بارے میں کہ محمد کے اصحاب کہ ان کو آپ دیکھو گے رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے. رکوع اور سجدہ یہ دو رکن نماز میں ہی ہوتے ہیں, دوسرے کسی رکن میں نہیں ہے. حج میں رکوع سجدہ نہیں ہے, روزے میں رکوع سجدہ نہیں ہے, کہیں رکوع سجدہ نماز میں ہے. رکوع اور سجدہ نماز کا امتیازی رکن ہے. اس کا ذکر کیا کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں اور سجدوں میں ہوں گے, یعنی نمازوں میں ہوں. تو ان کا بڑا کام تھا کہ وہ ان کی نمازیں اونچی سے اونچی, اچھی سے اچھی. اس لیے ان کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اپنی نمازوں کو صحیح بنانا. اپنی نمازوں کو, کیونکہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے گی. نماز نور ہے, روشنی ہوگی تو پوری فضا پر روشنی ہو جائے. حدیث میں ہے کہ نماز تو نور ہے. اس لیے اپنی زندگی کو نورانی بنانے کے لیے اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی پڑھنا, پابندی کے ساتھ پڑھنا,
جماعت کے ساتھ پڑھنا، سنت کے ساتھ پڑھنا، اس کے انعامات ہیں، نماز کے انعامات ہے۔ اپنے گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے احرام باندھ کر مسجد جا رہا ہے۔ گھر سے وضو کرنا یہ مثال کہ گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے۔ گھر سے وضو کرنے کی یہ فضیلت، پھر ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا، ہر قدم پر ایک خطا معاف ہوگی۔ مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہوگا، خالی بیٹھے گا اعتکاف کے لیے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا، نماز کا انتظار کرے گا تو انتظار کا ثواب ملے گا، خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی بنانا، سیکھ کر کے سمجھ کر کے سنت کے مطابق نماز بنانا، کہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ تو اس کے لیے علم و ذکر ہے کہ نماز کا علم بھی ہو، پھر نماز کی چیزیں یاد بھی ہو، صحیح ہو کہ نماز پابندی سے پڑھیں، نماز کی دعوت بھی دیں تو لوگوں کو اپنی زندگی میں نماز لانا، دوسروں کی زندگی میں نماز آوے، اپنی زندگی میں دین لانا، دوسروں کی زندگی میں اس کے لیے کام ہے۔ جو دین ہمارے پاس ہے وہ دوسروں میں آوے۔ یہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھنی، پابندی کے ساتھ سیکھ کر کے، ہاں صحیح، تاکہ نمازوں کے اثرات ہیں۔ اگر نمازیں صحیح ہو گئی تو اللہ کی مدد اترے گی۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، یہ انعام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں آخری بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر کون؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم کرنے والے، زکات دینے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے بنو تو میں ہی تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا انعام ہے نماز قائم کرنے پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے کہ نمازیں سیکھ کر کے اور سمجھ کر کے اچھی طرح ادا کرنی ہے، یہ دعوت ہے۔ اس لیے جماعتوں میں پھیرنا ہے تاکہ سیکھیں، سمجھیں، یاد کریں۔ دوسرا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے۔ دنیا دارالحقوق ہے تو دوسروں کے حق ادا کرنا، دوسروں کا کیا حق ہے میرے اوپر۔ یہ آج تو حق کی لڑائی ہے، میرا حق ہے، میرا حق ہے، تو حق مانگنے کی لڑائیاں۔ اگر حق دینے کا رواج پڑے تو لڑائی ختم ہو جائے کہ بھائی آپ کا حق ہے لے لو، تو کیا جھگڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا صحابہ کو۔ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات ہوتی جیسے ہمارے صبح بیان ہوتے ہیں نا۔ تو ایک دن قصہ سنایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنا ایک زمین بیچی، خریدنے والے نے خریدی، ہو گیا سودا، پھر اس نے کھدائی کی اپنا کام کے لیے، تو اندر سے ایک برتن نکلا تانبے کا، اس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ بینکوں کا رواج نہیں تھا، زمین میں دفن کرتے تھے، چوروں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے۔ تو وہ نکلا، وہ جس نے زمین خریدی تھی وہ لے کر کے مالک کے پاس گیا، یہ آپ کی امانت آپ کی زمین میں سے نکلی ہے، یہ آپ لے لو، میں نے زمین خریدی ہے، اس کو نہیں خریدا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ لے لو۔ اس نے کہا میں نے تو زمین بیچی ہے، جو زمین ہے وہ سب بیچا ہے، میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ وہ بھی لینے کو تیار نہیں، یہ بھی لینے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا ہے نہیں، میں کیسے لوں۔ اس کو امانت داری کہتے ہیں کہ جب ایمان آتا ہے تو پھر لوگ امانت دار بنتے ہیں، دوسری چیزوں کو ہڑپ کرنے کی ہمت نہیں کرتے، ہاں امانت دار ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بن گیا کہ نہ یہ لینے کے لیے تیار ہے نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے، کہ میرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا، دونوں کی باتیں سنی کہ تمہارے کوئی اولاد ہیں؟ ایک نے کہا بیٹا ہے، ایک نے کہا بیٹی ہے، کہ شادی کرا دو، یہ دولت ان کو دے دو، ان کی شادی کرا دو، یہ دولت ان کو دے دو۔ یہ فیصلہ ہوا۔ یہ امانت داری کی بات ہے کہ امانت داری کی برکتیں ہوتی ہیں، ہاں نہیں تو خون خرابہ ہو جاتا کہ تو کون میری ہے، ہاں۔ اس لیے ایمان اور امانت داری سے یہ دنیا کی سلامتی آتی ہے۔ اس لیے اس کام میں امانت داری، دوسروں کے حقوق، اس کو سکھایا سمجھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں امانت دار بنو، پھر دنیا کی سلامتی امانت داری کی وجہ سے ہوگی۔ اسلم تسلم، حضور فرماتے تھے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ لوگوں سے فرماتے ہیں اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ سلامتی کا سامان ہے یہ کہ آدمی ہمیں امانت دار بن گیا، ایماندار بن گیا، بھائی اس کا حق ہے، اس کا حق دے دو، ہمارا حق نہیں ہے ہم نہیں لیں گے، اس کو امانت داری کہتے ہیں۔
تو لوگوں میں انصاف اور امانت داری زندگیوں میں آنا یہ بھی اس کام کا مقصد ہے، خالی نکلنا مقصد نہیں ہے کہ ہم امانت دار بنے اپنے حقوق کے بارے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں۔ ہاں یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو ایمان اور اخلاص چاہیے، جو بھی کام کرے ایمان اخلاص سے کرے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو انصاف احسان سے کرے، یہ اصول ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو انصاف اور احسان کرو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے ناپسند کرو، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ تو ہم کو انصاف کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، انصاف سے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، امرت لأعدل بینکم، مجھے انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انصاف سے رہنا تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اور انصاف سے اوپر احسان کرنا کہ میری ذات سے، میری جان سے، میرے مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، مجھے ان سے فائدہ نہیں لینا ہے، میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ انسان کو بھی، جانور کو بھی، کتے کو بھی پانی پلانے والے کو جنت ملتی ہے، حدیثوں میں نہیں ہاں کہ کتے کو پانی پلایا۔ تو مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے ہماری دعوت میں کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اپنی ذات سے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کا نفع سوچو۔ ہاں تو جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم کرے گا، حدیثوں میں کہ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ زندگی اپنے اندر بنانی ہے کہ ہمارا وجود دوسروں کے لیے رحمت بنے، ہمارا وجود دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور یہ سارا کام اس لیے کرنا ہے کہ آخرت بن جائے، موت کے بعد کی زندگی بنانے کے لیے کرنا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہاں، اور موت کے لیے یہی تیاری کا سامان ہے اور کوئی سامان نہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک کل آنے والی ہے، یعنی موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے ہر آدمی سوچے۔ یہ کہا ہر آدمی سوچے ایک کل اس پر آنے والی ہے، موت کی یا قیامت کی، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ دعوت بھی ہے۔ تو اپنی تیاری، موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ دین کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، دین کے بغیر دنیا کی سلامتی بھی نہیں ہے، خلفشار ہوگا بغیر دین کے۔ اس لیے دین اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ زندگیوں میں دین لانا ہے، ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، اخلاص بنے، اور جان مال صحیح راستے پر لگے، جان مال فضولیات پر نہ لگے، جان مال صحیح راستے پر لگے۔ جان مال امانت ہے، اللہ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مال کو خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے حقوق ادا کرو تاکہ آخرت بن جائے۔ اپنا حق بھی ادا کرنا ہے، جن جن کے تعلقات ہیں ان کے حقوق ہیں کہ ان کا حق ادا کرو، ہم کو حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور مال کہ مال حق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مال مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، مال کو اللہ نے مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کا بھی حق ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ مال سے ادا ہوتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو مال سے یہ حق ادا کرو۔ مخلوق کا بھی حق ہے مال میں کہ وہ حق ادا کرو، اور اس کو سمجھنے کے لیے علم و ذکر ہے کہ علم و ذکر یعنی دین سیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا حق ہے۔ دین نہیں سیکھے گا تو اس کو حق کی خبر ہی نہیں ہے، اپنی جہالت میں دوسروں کے حقوق برباد کر کے زندگی برباد کرے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے تاکہ اللہ کے حق کی خبر ہو، اپنے حق کی خبر ہو، دوسروں کے حقوق کی خبر ہو، آخرت کی فکر ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں یہ کام دیا ہے، ہاں، اس کے نفع اس پر کھلیں گے جو اس محنت کو کرے گا۔ اس لیے اس محنت کو کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ کوئی وقتی بات نہیں کہ 4 مہینے ہو گئے، کہ نہیں، 4 مہینے تو تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے، وہ 4 مہینے بنیاد نہیں ہے، وہ تو تعلق پیدا کرنے کے، دین سے تعلق پیدا ہو جاوے، دین سے محبت ہو جاوے، ایمان سے محبت ہونی چاہیے۔ مسنون دعاؤں میں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہم کو ایمان کی محبت ہے، یہ نہیں کہ مال کی محبت ہے، کہ ایمان کی محبت ہے، ایمان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ ایمان کو قبر میں لے جاوے۔ اس نے ایمان کی محبت مانگی ہے کہ اللہ ایمان کی محبت ہے تو ایمان کے کام کرے گا، ایمان کے نفع نقصان کچھ فضائل میں سوچے گا تو ایمان سے، اعمال سے محبت پیدا ہوگی۔ مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ لوگ اس محنت کو کریں گے تو ان کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، جیسے چیزوں سے محبت ہو گئی ہے، اگر یہ اس کام کو کریں گے تو اللہ کے حکموں سے محبت ہوگی، نمازوں سے محبت ہوگی، صدقہ خیرات سے محبت ہوگی، ذکر تلاوت سے محبت ہوگی، دعا سے محبت ہوگی، توبہ سے محبت ہوگی، ان چیزوں سے محبت ہو جائے گی۔
اگر یہ کام کریں گے تو اب یہ کرتے نہیں تو اس کی محبت بھی نہیں ہے, یہ بوجھ بنی ہوئی ہے. لیکن اس کام کو کریں گے تو فرمایا اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی, ایمان سے محبت ہو جائے گی. یہ اس کی برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں, اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے, مگر یہ سب چیزیں کرنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر کریں گے تو یہ زندگی میں آئے گا, نہیں کریں گے تو زندگی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. شیطان بھی آتا ہے سمجھانے کے لیے, یعنی بہکانے کے لیے, تو وہ بہکاتا ہے کہ اب نہیں بعد میں کریں گے, ابھی کیا ضروری ہے, بعد میں کریں گے. اس کو تصویف کہتے ہیں. ہاں, شیطان کا کام ہے تصویف ہے, تخویف ہے, مختلف کتابوں میں کہ تصویف یعنی بعد میں کریں گے, ٹال لیں گے, کبھی نہیں بعد میں کریں گے, اور ٹال دیا تو موقع ہاتھ سے نکل گیا, یا پھر زندگی ہاتھ سے نکل گئی. دو ہوتے, کبھی موقع نکل جاتا ہے, کبھی زندگی نکل جاتی ہے اور آدمی محروم ہوتا ہے. اس لیے یہ کام ٹالنے کے لیے نہیں ہے, اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے, اور اس سے بچنے کے لیے غلط بہانے نہیں بنانے ہیں. منع ہے کہ غلط بہانے نہ بناؤ, غلط عذر مت تیار کرو. اگر غلط بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے, میں بیمار ہوں, بہانہ ہے. کہ اگر بہانہ بنایا تو وہ بہانہ سچ ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ لا تمارضوا فتمرضوا, جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں, اللہ کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی, اللہ کے ساتھ صاف رہنا ہے کہ بیمار نہیں, اپنے آپ کو بیمار بتایا. شیطان کہتا ہے کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ آگے طبیعت بگڑ ہی جائے گی. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہا لا تمارضوا فتمرضوا, جان بوجھ کر بیمار نہ بنو, جان بوجھ کر عذر نہ پیدا کرو ورنہ وہ عذر سچ مچ ہو جائیں گے. یہ ڈرایا ہے, کیوں؟ تاکہ اللہ کے معاملے میں سچے رہیں, اللہ کے معاملے میں صحیح رہیں. معاملہ اللہ سے ہے, زندگی آج ہے کل نہیں ہے, معاملہ اللہ سے ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ سے ساتھ معاملہ صحیح رکھو, سچے رہو اللہ کے ساتھ, تاکہ اللہ بھی اپنا معاملہ سچ کرے. جیسے میں نے کہا نہیں کہ جو لوگ اپنا معاملہ خدا سے صحیح کریں گے اللہ ان کے لیے اپنا معاملہ صحیح کر دے گا. اس لیے اللہ سے معاملہ سچ کرنا ہے, کیونکہ سب چیزیں اللہ کی ہے, ہم کو اللہ نے دی ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کی قدر کرنی ہے, اپنی فرصت کی بھی قدر کرنی ہے, اپنی تندرستی کی بھی قدر کرنی ہے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا جاوے, دین کے کاموں میں لگایا جاوے, جان کو, مال کو, صلاحیتوں کو. اس دعوت کا یہی مقصد ہے کہ صلاحیتیں برباد نہ ہو, صلاحیتیں حق پر لگ جاوے. اس لیے میرے بھائیوں, جن دوستوں نے ارادے کیے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اللہ مبارک کرے ان کے ارادوں میں اور برکت دے ان کے ارادوں میں اور ان کو ترقی دے. اور جنہوں نے اب تک ارادے نہیں کیے ہیں اور بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ فیصلہ کرے, ٹالے نہیں کہ ابھی نہیں, بعد میں, رمضان کے بعد, عید کے بعد, شادی کے بعد, کہ نہیں, کہ نقد اپنے آپ کو کرے. تو جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اگلا قدم اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. ایک قدم اٹھاتا ہے, دوسرا اگلا قدم خود ہی جا پڑتا ہے. ہاں, کہ جب آدمی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, ورنہ شیطان بہانے سمجھائے گا, وہ بہانے پھر سچ ہو جائے, آدمی پریشانی پڑ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کسی پریشانی, تمام پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندگی میں آئے کہ پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, بے دینی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. جب بے دینی ختم ہوگی تو پریشانی ختم, برکتیں آئے گی. تو یہ تو برکتوں کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے. اس لیے اس سے کوئی نہ بچے بلکہ اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی فکر کرے. ہاں, آج وقت ہے, آج موقع ہے, ٹالنے سے وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمتیں کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں. جنہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں. اب شاید اس کے بعد کوئی تشکیل کا موقع بھی نہیں ہوگا, یہ آخری ہے. ہمارے تو ساتھی کھڑے ہو جائے, کیا بولیں گے؟ بمبئی صحیح سر بھولیا. اور بولو بھائی, نقد ہے نہیں؟ ہاں نقد بولو, نقد. جب تک ہماری تشکیل پوری نہ ہو جائے تھوڑا بیٹھے رہو, اللہ کے بندو بیٹھو. ابھی سلام نہیں پھیرا, سلام پھیرنے تک نماز میں بیٹھنا ہوتا ہے. بولو پھیرے تب جانا. میں بیٹھے رہوں. چل بولو, ہمت تو کرو. الحمدللہ 2-3 دن سے آپ حضرت سن رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. بہت پابندی سے آپ سن رہے ہیں. اب یہ آخری ہے, اس کے بعد پھر کوئی مجلس اجتماعی نہیں ہے. یہ کیا بولو بھائی, تو آواز پہنچا دو, میرا نام ادھر.
मोहम्मद इश्तियाक हाशमी। कहाँ से भाई? मुंबई के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलते रहे भाई। और बोले भाई, बोलो। फरमाएं। पीछे भाई तशकील बोलते रहे भाई। खित्तेवार जमात के साथी जो है, जहाँ खित्ते बने हुई है, वो नाम लिखते रहे। क्या नाम? फुजैल अहमद कहाँ के? धुलिया के। माशाअल्लाह। बदनेरे के, बदनेरे के। उबैद अहमद। और बोलो भाई, और बोलो। महल्ला बोल, महल्ला। गुलिस्तान नगर। माशाअल्लाह। और बोलो। हाँ, मुजम्मिल कहाँ के? अमरावती महल्ला बोल। ताज नगर। और बोलो। राहिल पठान चौक, राहिल पठान चौक, कर्नाटक। माशाअल्लाह। रियाज अहमद कर्नाटक से। इलियास भाई बैठे हैं, आपके बैठने से नाम आ रहे हैं। ताउन करें बैठने में, तश्कील में ताउन करें। जाने वालों से गुजारिश है कि बैठे, तशरीफ रखें। अहमद भाई तेलंगाना। क्या बोल रहे? सैफ कर्नाटक। हाँ, भाई कोई एक साथी बोले। अमीर खान चांदूर रेलवे। समीर खान चांदूर रेलवे। रेहान अहमद नादनौ काजी। रेहान अहमद। सुहेल शकील जलगांव। और आजम अली बेंगलोर। और बोलो भाई। हेलो आगे।